آپ نے اکثر حضرت خواجہ اویس کرنی کا ذکر سنا ہوگا۔ ان کی زندگی کے دو پہلو بڑے عظیم پہلو ہیں، ایک والدہ کی خدمت کا پہلو اور دوسرا حضور کی محبت کا پہلو۔ شاید ہی کوئی تاریخ میں آپ کے مد مقابل کوئی ہستی ہو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ والدہ کی خدمت کیسے کرنی ہے اور حضور سے محبت کیسے کرنی ہے۔ جو لوگ حضرت اویس کرنی سے یہ درس سیکھ گئے، سمجھیں کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی وہ ہستی ہیں، آپ یمن کے رہنے والے ہیں، اویس نام ہے اور والد کا نام عامر ہے، قبیلہ مراد سے ہیں اور قبیلہ مراد کی چھوٹی سی شاخ تھی کرن، جس کی وجہ سے آپ کو اویس کرنی کہا جاتا ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، لیکن حضور کی زیارت کا شرف براہ راست نہیں پا سکے۔ آپ سنیں گے تو بڑا ایمان تازہ ہوگا۔ حالانکہ یہ حضور علیہ السلام کی صحابیت کا شرف پا سکتے تھے اور حضور کے دیدار کو بھی پا سکتے تھے، یہ جو صحابیت کا شرف نہیں پایا اور براہ راست حضور علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں، اس کے جو پیچھے وجہ ہے وہ آپ کی والدہ کی خدمت ہے۔ 15 سال تک آپ نے مسلسل اپنی والدہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں حضور کے دیدار کے لیے جاؤں۔ جب حضور کی خبر یمن میں پہنچی اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے دین متین پہ جب ایمان لے آئے تو پھر 15 سال تک مسلسل انتظار بھی کیا، سارا دن والدہ کی خدمت کرتے، جو کہ والدہ ضعیف تھیں اور نابینا تھیں، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، محتاج تھیں، تو آپ ان کے بیٹے ہیں، سارا خیال حضرت اویس کرنی کے ذمہ پہ تھا۔ تو حضرت اویس کرنی 15 سال جو ہے انتظار کرتے رہے۔ کس طرح انتظار کیا کہ دن کو والدہ کی خدمت کی ہے، جب رات کو والدہ سو جاتی تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی منڈی میں اور بازاروں میں آ جاتے، وہاں رکے ہوئے تاجروں سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کون سا ایسا تاجر ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ ایک ایک تاجر کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہو۔ اگر کوئی تاجر کہتا ہے نا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں تو حضرت اویس کرنی ان کے پاس بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے پھر پوچھتے اگر تم مدینہ منورہ گئے تھے تو پھر حضور سے ملاقات تو کی ہوگی۔ اگر وہ کہتے کہ میں نے حضور کی ملاقات کا شرف پایا ہے، پھر اسے کہتے ذرا بتا تو صحیح میرے محبوب کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور جب بیٹھے ہوتے کیسے لگتے، جب حضور کھڑے ہوتے پھر کیسے لگتے تھے، اور حضور کی گفتگو کا انداز کیا تھا۔ پھر ساری رات حضرت اویس کرنی حضور کے بارے میں پوچھنے میں گزار دیتے۔ اگر کبھی دن کو والدہ سو جاتی تو پھر مدینہ منورہ کے راستے پہ کھڑے ہو جاتے اور گزرنے والوں سے پوچھتے تم مدینہ منورہ سے آ رہے ہو۔ 15 سال اس حال میں گزارے کہ ہر روز حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہر آنے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مدینہ منورہ سے آئے ہو۔ والدہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، حضرت سیدنا اویس کرنی نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے حج نہیں کیا جب تک وہ حیات تھیں، بعد میں حج کے لیے تشریف لائے۔ جب تک والدہ حیات تھیں حج کے راستے پہ نہیں پڑے، آپ ان کی خدمت پہ لگے رہے، اور اس وقت سب سے بڑا جو شرف تھا وہ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کرنا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔